کہ آب زمزم تو حضرت عبد المطلب کھود دیے اور کھودنے کے بعد اسے حوض کی شکل دے دیے، اور اس کی اتنی برکت رہی کہ جیسے ہی آب زمزم وجود میں آیا دوبارہ تو مکہ المکرمہ میں اس وقت جتنے بھی کنویں تھے سب کی اہمیت گھٹ گئی، سارے مکہ کے لوگ کدھر آ گئے؟ آب زمزم کی طرف، اس لیے کہ اس کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ ہم اس کی حدیث اور اس کی فضیلتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کہا یہ گیا کہ لما تکامل بنو عبد المطلب اشرا بعد حفرت زمزم ب30 سنہ، کہ جب حضرت عبد المطلب کی 10 اولادیں ہو گئی آب زمزم کا کنواں کھودنے کے بعد، 30 سال کی مدت پورے ہونے پر یہ خواب میں انہیں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عبد المطلب تو قربانی دے۔ تو صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب تو نے کعبے کے رب کے لیے جو نظر مانی تھی اس نظر کو، اس منت کو پورا کر۔ خواب میں کہنے والا یہ کہتا ہے۔ جب یہ اٹھتے ہیں تو بالکل گھبرا جاتے اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ 30 سال کی بات ہو چکی، 30 سال پہلے یہ نظر مانے تھے اور 30 سال کے بعد یہ خواب دیکھتے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی عمر 18 سال ہو چکی تھی جب یہ خواب دکھائی دی۔ جب یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر کتنی ہو چکی؟ 18 سال۔ وہ 18 سال کے ایک دم نوجوان تھے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے۔ تو آپ ان کے حسن و جمال و خوبصورتی کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ وہ اٹھتے ہیں، وہ امر بذبح کبش، وہ ایک مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے ذبح کر کے غریب مسکین کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر یہ سوتے ہیں خواب میں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بڑی چیز کی قربانی دو۔ صبح اٹھتے ہیں تو ایک بڑے جانور کی قربانی دیتے ہیں اور گوشت کیا ہے غریب مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ پھر سو جاتے ہیں تو پھر خواب میں یہی آتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بڑی چیز۔ تو تیسرے روز اٹھتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد غریب مسکینوں کو میں بانٹ دیتے ہیں۔ پھر چوتھی رات کا نہیں، اس سے بھی اہم چیز، کہتے بھائی اس سے اہم چیز میرے پاس کیا ہے جس کی میں قربانی دوں؟ تو کہا گیا کہ تو نے نظر مانی تھی کہ اگر کنویں کا آب زمزم کا کنواں کھود لے گا اور تیری 10 اولادیں ہو جائیں گی تو کعبے کے رب کے لیے تو ایک اولاد کی قربانی دے گا۔ اب یہ جب صبح اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ اب ہم تو نظر مان لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے نظر مانے ہیں، تو اپنے رب کے لیے یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے تو اب میں قربانی دوں گا۔ اور اپنے سارے اولادوں کو، 10 اولادوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد بتاتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے میں نے نظر مانی تھی کہ میری 10 اولادیں ہو جائیں گی تو ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب وہ نظر پوری ہو چکی ہے تو اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو سارے کے سارے بیٹے کیا ہے، مہذب تھے، باادب تھے، وہ فوراً عرض کرتے کہ والد محترم آپ جو کرنا چاہتے آپ کریں، آپ کی اولادیں آپ کی اطاعت فرما برداری کے لیے حاضر ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کو رب کی بات رب کے نام پہ قربان ہونے کی ہے، بات ہوئی ہے، گردن کس کے نام پہ کٹوانی ہے؟ رب کے نام پہ، جس نے زندگی دی ہے اسی کے نام پہ۔ اور جب بندہ اس کے نام پہ گردن کٹواتا ہے نا تو دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں جھنجٹیں ہیں، پریشانیاں، دقتیں، دشواریاں، گناہ ہے، رب سے دوری ہے، لیکن ایک مرتبہ بندہ اس کے نام پہ گردن کٹوا لیتا ہے تو اسے اپنے مقبول بندوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور پھر وہاں پہ آرام ہی آرام ہے۔ تو بلاتے ہیں تو کہتے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ جسے بھی چاہے ویسے اس کی قربانی دے دیں۔ کہتا ہے ایسے نہیں ہوگا، جسے چاہے اس کی قربانی دے دیں، ایسے نہیں، ایسا کرو قرآن اندازی کریں گے، قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا ہم اسی کو کیا کریں گے؟ ذبح کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، 10 کے 10 عرض کرتے گے، ٹھیک ہے والد محترم آپ کو جیسا اچھا لگے آپ کریں، ہم لوگ کیا ہے حاضر ہیں۔ تو یہ حبل نامی ان کا جو بت تھا وہیں پہ قرآن اندازی قریشیوں کا تھا، ان کا نہیں تھا، قریشیوں کا رکھا ہوا تھا، اور ان کا ایک رسم چل رہا تھا کہ قرآن اندازی وہیں کریں گے۔ وہ تیر کے ذریعے قرآن اندازی کرتے تھے، ہم لوگ آج کل کاغذ ڈالتے پرچی ڈالتے ہیں، وہ لوگ تیر وغیرہ ڈالتے تھے۔ وہ لائے تو قرآن اندازی کے لیے تو تیر جب ان کے بچوں کے نام پہ تیر ڈالا گیا تو یہ تیر جو نکلا حضرت عبداللہ کے نام سے نکلا،
اور ان کے تمام بیٹوں میں سب سے لاجواب بیٹا جو چاند کی طرح چمکا کرتا تھا قریش کے درمیان، وہ حضرت عبداللہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے اندر جلوہ گر تھا۔ ٹھیک ہے، سارے بیٹے بھی حیران ہو گئے کہ بھئی ہم میں سے کسی کا بھی نام نکلتا چلتا، عبداللہ کا کیسے نکلا؟ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ والد محترم ان کی قربانی کر دے۔ وہ لوگ بہت سمجھانے کی کوشش کیے، لیکن بات آ گئی کہ وعدہ رب سے کیا ہے، تو میرا اور میرے رب کا معاملہ، بیچ میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ آہدتہ وانا موفن عہدہ، میں اپنے رب سے وعدہ کیا ہوں کہ اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا، تو اب میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ واللہ لا یحمد شیء حمدہ، اور قسم خدا کی کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کی تعریف رب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف رب کی جاتی ہے۔ اذا کان مولایا وانا عبدہ، جبکہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، نظر تو نظرا لا احب ردہ، اور میں نے جب نظر اس کی مان لی ہے تو نظر کو مسترد کر دینا، چھوڑ دینا، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ ولا احب ان اعيش بعده، اور اگر میں نظر کو پورا نہ کروں، چھوڑ دو، تو پھر میں زندہ رہنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ مطلب یہ صاف اپنے بیٹوں کو پیغام دے چکے تھے کہ مجھے روکنا نہیں۔ نام عبداللہ کا آیا، یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، صرف تمہارا ہی لاڈلا بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا تو نور نظر لخت جگر ہے، میں تو سب سے زیادہ اس پہ فدا ہوں، لیکن بات رب اور میری آ گئی ہے، تب بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب جب ان کا نام نکلا تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنی آستین کو چڑھاتا، اپنے ہاتھوں میں چاقو لیتا اور یہ عہد کر لیتا ہے کہ ہاں میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اسعاف اور نائلہ نامی جو دو بت تھے وہاں پہ یہ لوگ قربانی کرتے تھے، وہاں لے کر پہنچتے ہیں، اور جب وہاں لے کر پہنچتے ہیں تو یہ جب خبر مکے میں پھیلتی ہے کہ عبد المطلب آج اپنے سب سے عزیز اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کی قربانی کرنے والے ہیں، تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مکے میں پھیل جاتی ہے۔ وہ سارے مکے کے سردار بھاگے بھاگے ہوئے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اسے تو ذبح ہم نہیں کرنے دیں گے۔ جیسے یہ لوگ رکاوٹ کہاں آب زمزم کے وقت ڈالے تھے، سیم کہ بھائی تیرے 10 اولادیں ہیں نا، اس کو چھوڑ کسی اور کو، لیکن اسے ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ بات میرے اور میرے رب کی ہے، اور مجھے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پختہ ارادہ ہے اور اس پختہ ارادے سے کوئی نہیں روکے گا، تو وہ لوگ منت سماجت پہ آ جاتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑنے لگتے ہیں کہ اے سردار مکہ، آپ کو سارے مکہ والے فالو کرتے ہیں، اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی تو ایک رسم اور رواج کا آغاز ہو جائے گا، پھر سارے لوگ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اولاد کی قربانی کریں گے، اور یہ ایک ایسا رسم ہو جائے گا قیامت تک اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لہٰذا آپ کیا کریں، اس کی قربانی نہ کریں۔ بہت منت سماجت مکہ کے سردار کرتے ہیں، ان کی اولادیں کرتی ہیں، تو رکتے ہیں، اور یہ طے پاتا ہے کہ ایک کاہن عرافہ ہے، یثرب میں رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اور وہ جو حکم دے گی ہم اس پہ کیا کریں گے، عمل کریں گے، وہ جو حکم دے گی ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو وہ لوگ جاتے ہیں یثرب، جو ابھی مدینہ ہے، وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے یہاں نہیں ہے بلکہ خیبر میں ہے، یہاں سے نکل کر وہ خیبر میں سکونت پذیر ہے۔ سارے لوگ خیبر روانہ ہوتے ہیں، اور جب عرافہ سے ملتے ہیں تو عرافہ کہتے ہیں کہ آج نہیں، مجھے جو خبر دیتا ہے میرا تابعی وہ آج نہیں آیا، کل آئے گا تو میں کل آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ کل جاتے ہیں تو یہ بتاتی کہ ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ کو کھڑا کر دو اور ایک طرف عبداللہ کو، پھر فعال قرہ اندازی کرو، اگر قرہ اونٹوں پہ نکل جائے تو 10 اونٹوں کو ذبح کر دینا، یہی تمہارا کیا ہو جائے، تم اپنے نظر کو پورا کر دو گے، اس لیے کہ تمہارے یہاں خون کی دیت جو ہے 10 اونٹ ہے، ایک جان کی قیمت کیا ہے، 10 اونٹ ہے۔ کہا کہ اگر 10 پہ نہ نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر نکالنا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی 20 پہ نہ نکلے تو کہ 10 ایسے بڑھاتے۔ کہ کب تک؟ کہ جب تک کہ قرہ میں اونٹوں کا نام نہ آ جائے، قرہ اندازی میں اونٹوں کا نام نہ آ جائے، تب تک تم قرہ اندازی نکالتے رہنا۔ تو کہا گیا کہ یہ واپس آئے، وہ سارے لوگ مل کر قرہ اندازی کرنے لگے، 10 اونٹ پہ کیے تو اس وقت بھی نام حضرت عبداللہ کا آیا، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 ہو گئے، پھر نکالے تو پھر نام کس کا آیا، حضرت عبداللہ کا، پھر 10 اور اونٹ بڑھا دیے، پھر نکالے تو پھر نام حضرت عبداللہ کا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹیں ہو گئے ایک طرف، تب جا کے اونٹوں پہ قرہ اندازی پڑا، تو قرہ اندازی پہ 100 اونٹوں کا نام آیا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے کہ نہیں بھائی،
ایک مرتبہ اور نکالو تاکہ دل مطمئن ہو کہ نہیں، رب کی طرف سے حکم یہی ہے کہ 100 اونٹ میری راہ میں قربان کر دو حضرت عبداللہ کی جگہ پہ۔ ایک مرتبہ اور کیا گیا، پھر کہتے نہیں ایک بار اور کر لو، 3 والا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 مرتبہ جب کرتے تو تینوں مرتبہ جب لگاتار حضرت عبداللہ کا نام نہ نکل کے 100 اونٹوں کا نام نکلتا ہے، تب یہ مطمئن ہوتے اور سارے 100 اونٹوں کو ذبح کر کے یہ اعلان کر دیتے کہ جو جتنا گوشت لے جانا چاہتا وہ لے کر جائے، کوئی روک ٹوک نہیں، یہاں تک کہ جو درندے تھے، جانور تھے، انہیں بھی یہ گوشت کھلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت عبداللہ۔ اب اصعاف اور نائلہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ السیرۃ النبویہ ہے احمد بن زینی دہلان علیہ رحمہ کی۔ اصعاف اور ناہیلہ کے بارے میں کہا گیا کہ اصعاف یہ ایک مرد کا نام ہے، اس کا نام ٹوٹل کیا ہے، اصعاف بن یعلا، اس کا نام کیا تھا، اصعاف بن یعلا۔ اور نائلہ کیا ہے، ایک عورت ہے، اس کا نام کیا ہے، نائلہ بنت زید، یہ قبیلہ جرہم سے تھی۔ اب اصعاف کہاں کا تھا، اصعاف بن یعلا یہ تھا کہاں کا، یمن کا تھا، اور نائلہ کہاں کی تھی، قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتی تھی۔ قبیلہ جرہم کہاں تھی، مکہ المکرمہ میں۔ اتفاق دیکھے کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا، یہ اس سے محبت کرنے لگا، ملنے کی طرف تھی، حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے آیا تو اسے ایک بار موقع مل گیا اس سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، اور دیکھا کہ لوگوں کا جب میری طرف دھیان نہیں ہے تو یہ لوگ کعبے میں گھس کے غلط کام کیے۔ اور میں پہلے بتایا کہ کعبے میں کوئی غلط کام پہلے کرتا تھا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا، تو یہ جیسے ہی غلط کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں پتھر میں تبدیل فرما دیا۔ تو ان لوگوں کو جب خبر ہوئی مکہ والوں کی، کعبے کے پاس ہی عبرت کے لیے اسے کھڑا کر دیے کہ یاد رکھو کعبے کے سامنے اگر کوئی ایسی حرکت کرو گے تو تمہیں پتھر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اسٹارٹنگ میں تو لوگ بہت ڈرتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے انسان ہر ایک چیز بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو نانا پر نانا کو بھول جاتے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے لوگ اس بات کو بھی بھول گئے کہ عذاب کے طور پر انہیں کیا کر دیا گیا تھا، مسخ کیا گیا تھا، بتوں میں اور پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، یہ بھول گئے اور اسی کی عبادت کرنے لگے۔ یہ بات سمجھ میں ہے؟ عبادت کیسے کرتے تھے کہ اسی کے پاس لا کے جانور ذبح کرتے تھے، سامنے یہ ہوتے اور نام کس کا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اب بتوں کے لیے وہ ذبح کرنے لگے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئے، تو یہ لوگ پہلے کس کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اصعاف اور نائلہ کے بعد دھیرے دھیرے کس کے نام پر آ گئے، اصعاف اور نائلہ کی طرف۔ اسی لیے کہا گیا احتیاط برتیں۔ نائلہ نہیں، وہ اس کی اصعاف کی محبوب، میں بتایا نا اصعاف کی محبوبہ تھی۔ اب وہ حج کرنے کے لیے آیا تو اسے بھی خبر لگی ہوگی کہ بھائی یمن سے میرا عاشق چل کر آیا، گیا ملنے کے لیے، گئی ملنے کے لیے، تو یہ لوگ ملے کہاں، مکہ المکرمہ کا جو سرحد ہے وہیں ملے۔ دیکھے کہ پہلے، ابھی تو بھیڑ زیادہ ہو جاتی، پہلے زمانے میں حج کے وقت اتنے لوگ نہیں آتے ہوں گے، آبادی بھی پہلے کم تھی، خود انڈیا کی آبادی ابھی کیا نا 135 کروڑ کے اوپر ہے، لیکن اگر ہم 100 سال پیچھے جائیں تو کروڑ کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگی، تو اس وقت اسی کے اعتبار سے لوگ حاجی وغیرہ ہوں گے، وہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت لوگ زیادہ بھی نہیں، تو رات کو کوئی کعبے میں رہتا بھی نہیں ہوگا، تو یہ لوگ ملے تب بھائی ان کے ارمان جا گئے، کعبے میں یہ غلط کام کر گئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان کی پکڑ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پتھر کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ تو پہلے تو یہ لوگ عبرت کے لیے وہی رہنے دیے، عبرت کے لیے وہی رہنے دیے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا یہ بھولتے گئے کہ عبرت کے لیے رکھا، ان بتوں کو عبرت کے لیے رکھا گیا، جب یہ بات بھول گئے تو پھر اسی کی عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ اس لیے احتیاط بہت لازم ہے، ضروری ہے مذہب اسلام۔ اب وہ عبرت کے لیے رکھے تھے، پھر وہیں پہ کیا کرنے لگے، قربانی کرنے لگے، تو جس پہ عذاب نازل ہوا تو اسی کو وہ لوگ خدا بنا بیٹھے۔ تو عجب ہے انسانی ذہن سوچے کہ گرتا ہے تو پتھر کو بھی خدا بنا لیتا ہے۔ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پہ ہم بہت ہی ناز کرتے ہیں، اس کا احسان، اس کے احسان مند ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں بنایا، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔